قرآن مجید کا نواں سورہ سورہ توبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون۔ تمہاری مثال تم سے پہلے والوں کی ہے جو تم سے زیادہ طاقتور تھے اور تم سے زیادہ مالدار اور صاحب اولاد بھی تھے۔ انہوں نے اپنے حصے سے خوب فائدہ اٹھایا اور تم نے بھی اسی طرح اپنے نصیب سے فائدہ اٹھایا جس طرح تم سے پہلے والوں نے اٹھایا تھا، اور اسی طرح لغویات میں داخل ہوئے جس طرح وہ لوگ داخل ہوئے تھے، حالانکہ وہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے، اور وہی وہ لوگ ہیں جو حقیقتاً خسارہ والے ہیں۔ أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ کیا ان لوگوں کے پاس ان سے پہلے والے افراد قوم نوح، عاد، سمود، قوم ابراہیم، اصحاب مدین اور الٹ دی جانے والی بستیوں کی خبر نہیں آئی جن کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے اور انہوں نے انکار کر دیا؟ خدا کسی پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، لوگ خود اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ کہ میں نے نہ تو اسے اپنی خوابگاہ کے طور پر تیار کیا ہے اور نہ ہی اپنے بستر کے طور پر اپنے عمل صالح کے ذریعے وہاں کچھ بچھایا ہے، تو مجھ پر افسوس ہی افسوس ہے۔ پھر میں کیوں نہ روں، کیونکہ میں تو یہ بھی نہیں جانتا کہ مجھے کہاں تک جانا ہے، اور پھر میں مسلسل یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ میرا نفس مجھے برابر دھوکہ دیے جا رہا ہے اور میرے شب و روز مجھ سے مکاری کر رہے ہیں، اور ان حالات میں موت اپنے خوفناک پروں کے ساتھ میرے سر پر منڈلا رہی ہے۔ میں کیوں کر نہ روں؟ میں اپنی قبر کی تاریکی پر رو رہا ہوں، میں اپنی لاحت کی تنگی پر آہ و فغاں میں مصروف ہوں، میرا گریہ و زاری مجھ سے منکر و نکیر کے سوالات کے سلسلے میں ہے، میرے نالے قبر سے ایسی حالت میں نکالے جانے کے سلسلے میں ہے کہ میں برہنہ ہوں گا، ذلت و رسوائی کی حالت میں ہوں گا، اپنا بوجھ اپنی پیٹھ پر لادے ہوئے نا امیدی کے ساتھ کبھی دائیں اور کبھی بائیں نظر دوڑا رہا ہوں گا، جبکہ دوسری مخلوقات مجھ سے الگ کسی اور حالت میں ہوں گی۔ اس دن تو ہر شخص اسی طرح اپنی حالت میں گرفتار ہوگا کہ وہ دوسروں سے بے نیاز ہوگا۔ اس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے اور خوشی کے مارے ہنس رہے ہوں گے، اور کچھ چہرے گرد و آلود ہوں گے اور ان پر ذلت و پھٹکار برس رہی ہوگی۔ اے میرے سید و سردار، میرا تمام تر اطمینان، اعتماد، امید اور بھروسہ تجھی پر ہے، اور میرا تعلق خاطر تیری ہی رحمت سے وابستہ ہے۔ تو جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں ڈھانپ لیتا ہے، اور جسے دوست رکھتا ہے اسے اپنی کرامت و بزرگواری کے سبب ہدایت فرما دیتا ہے۔ تو تیری حمد ہے اس پر کہ تو نے میرے دل کو شرک سے پاک رکھا ہے، اور تیری حمد ہے اس پر کہ تو نے میری زبان کو گویا کیا۔ تو کیا میں اپنی
इस गुंग जबान से तेरा शुक्रिया अदा कर सकता हूं, या अमल के सिलसिले में अपनी इंतहाई कोशिशों को बरूए कार लाकर तुझे राजी कर सकता हूं। तेरे शुक्र के मुकाबले में मेरी जबान की औकात ही क्या है, और तेरी नेमतों और एहसानात के मुकाबले में मेरे अमल की हैसियत ही क्या है। मेरे महबूद, तेरी बेपनाह बख्शिशों ने मेरी उम्मीदों को बेहद हिसाब बढ़ा दिया है, और तेरी सिफत शुक्र ने मेरे अमाल को शर्फ कबूलियत अता फरमा दिया है। मेरे आका, मेरी रग़बत और शौक तेरी जानिब है, मेरा खौफ व हिरास तुझसे है, और मेरी आरजुएं तुझ पर आकर खत्म होती हैं। मेरी उम्मीदें मुझे हाँक कर तुझ तक ले आती हैं। ए मेरे यगाना मकसूद, मेरी तमाम तर हिम्मतें तेरी बारगाह में आकर पनाह लिए हुए हैं। मेरे शौक और हिर्स ने तेरे दरबार में अपने परे परवास खोले हैं, और मेरी मुखलिसाना उम्मीदें और मेरे मुखलिसाना खौफ सिर्फ और सिर्फ तुझसे वाबस्ता है।